صرف لڑکیوں کو یا خواتین کو ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنا ہوگی۔ یوسف علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی، ایک نبی کے بیٹے، ایک نبی کے پوتے، اور جن کو اللہ رب العزت نے علم اور حکم عطا کیا اور برہان دکھائی، کیا کیا اعزازات ہیں جو ان کو دیے گئے، اور اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھ بھی جائیں ایک ساتھ خواتین اور مرد حضرات، گپ شپ ہو بھی جائے، کچھ پھل کھا بھی لیں، کچھ ایک دوسرے کو جوک سنا بھی دیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ برائی سے بچنے کے لیے برائی کی کراہت ضروری ہے، برائی کو برا سمجھنا ضروری ہے، اور یہ وہ برہان تھی جو یوسف علیہ السلام کے دل میں تھی۔ ان کو پتا تھا کہ برائی غلط ہے اور جہالت کی نشانی ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کو عورتوں کی چالوں سے بچا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا؟ جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور نوجوان قیدی داخل ہوئے۔ کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینے، کن ہستیوں کا گواہ آسمان، کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں جو 2 قیدی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، اور پرندے آ کر اس روٹی کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ان خوابوں کا مطلب بتاؤ، اور ہم تم سے یہ مطلب کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم تمہارے پاس کیوں آئے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں ایک محسن انسان دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیل خانے میں بھی تمہارا رویہ سب سے اچھا ہے، تمہارا انداز، تمہارے معاملات سب سے اچھے ہیں، لہٰذا ہم اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے، محل میں بھی سب سے زیادہ با کردار انسان یوسف علیہ السلام، اور جیل میں بھی وہ جیل والے قیدی ان کو کیا ٹائٹل دے رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، کہ تم تو محسن انسان ہو، تم عام لیول کا عمل کرنے والے انسان نہیں، تم تو احسان کے درجے پر عمل کرنے والے انسان ہو۔ بدترین ماحول میں بھی اپنے آپ کو اصولوں پہ قائم رکھنا اور لوگوں کے بدترین عمل کے باوجود نیکی کی مثال قائم کرنا، بہترین عمل کی مثال قائم کرنا، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہیں یہاں جیل میں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ یعنی دونوں قیدیوں نے خواب سنائے، کہا کہ ہمیں تعبیر بتائیں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، کھانا آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ اور میں تمہیں تعبیر کیسے بتاؤں گا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے عمل کی بات یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کا کریڈٹ اللہ رب العزت کو دینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے، خاص طور پر اگر کوئی ایسی صلاحیت ہے جو عام لوگوں کو حاصل ہی نہیں،
کیونکہ ہر شخص کو خواب کی تعبیر کا علم اس کے پاس نہیں تھا. ایسا علم تھا یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہر شخص کے پاس نہیں تھا. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہے تو ہم اس پر فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ اس خوبی کا کریڈٹ اللہ رب العزت کی ذات کو دیں، یہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. اور دوسری بات، بجائے فخر اور غرور کے اللہ کا شکر ادا کریں. تیسری بات، اگر ہمارے پاس دوسروں کی نسبت زیادہ علم ہے تو اس کا حق ادا کریں. حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال لکھیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، مثلا ہم کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں، مثلا ہم نے کوئی ایسی ریسرچ کر رکھی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، مثلا ہم زیادہ لائق ہیں دوسروں سے، تو کیا ہونا چاہیے؟ دل میں غرور اور فخر نہیں، اللہ کا شکر. کریڈٹ اپنی ذات کو نہیں، میں ہوں ہی بہت لائق اسی لیے میں فرسٹ ہوں، نہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا. تیسری بات، اس علم کا حق ادا کیا جائے. علم کا حق ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، اس علم پر عمل کیا جائے. نمبر 2، اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. علم پر عمل بھی کیا جائے، یعنی جو اس کے عمل کے پہلو ہوں، اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے جو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہوں. لہٰذا یوسف علیہ السلام بالکل پراؤڈ نہیں تھے. ایک عام قیدی اٹھ کے آ کر ان سے بات کر سکتا تھا، انہوں نے بات کی. یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ، تم تو کوئی مجرم ہو، جیل میں پڑے ہوئے ہو، تم سے بات کر کے یہ نہ ہو کہ میں بھی پھنس جاؤں. نہیں، بلکہ پہلی بات یہ کہ تم جو مجھے ریگارڈ کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ علم ہے، تو یہ علم اللہ نے مجھے دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب آپ دیکھیے، یہ بہت زبردست حصہ ہے سورۃ یوسف کا. یعنی کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ محسن ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں، اور ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا بھی ہے. آپ کیا کریں؟ ہمیں فائدہ پہنچائیں، یعنی ہم ضرورت مند ہیں کہ آپ ہماری ضرورت کو پورا کریں. اب ایک دنیا پرست انسان اس موقع پر کیا کر سکتا ہے؟ ہاں واقعی میں بہت لائق ہوں، اور میں بہت اسپیشل ہوں، اور میں بہت سب سے آگے ہوں، اور تمہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو شاید کسی کو فائدہ پہنچانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے انداز گفتگو میں دونوں چیزوں کی نفی ہے. انہوں نے کہا اگر میرے پاس علم ہے اللہ نے دیا ہے، اور تمہیں اس وقت مجھ سے مطلب ہے، تمہیں اس وقت کوئی کام ہے، تمہیں اس وقت میری ضرورت ہے. یعنی وہ اس وقت ان کی طرف متوجہ تھے، ضرورت مند تھے. عین اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے حق کا پیغام رکھا کہ تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں شرک کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں ان لوگوں جیسا نہیں ہوں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. میں ان کے طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہوں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میں نے چھوڑ دیا ہے راستہ ان لوگوں کا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں. اور میں کون ہوں؟ تم میری تعریف کر رہے ہو، تم مجھے ایڈمائر کر رہے ہو. اس موقع پر انہوں نے حق کو ان کے سامنے پیش کیا، حقیقت ان کے سامنے رکھی. یہ نہیں سوچا کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں تو میں اپنی اور دو خوبیاں ان کے سامنے رکھوں اور میں ان کو بتاؤں کہ میں تو یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں. نہیں، انہوں نے سوچا اس وقت ان کی اٹینشن میری طرف ہے، لہٰذا میں ان کو اللہ سے جوڑ دوں، میں ان کی آخرت کو سنوار دوں. فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
اور میں نے اتباع کیا، فالو کیا اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو۔ کون ہے میرے آباء و اجداد؟ کون ہے میرے فور فادرز؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ اور ہم کون لوگ ہیں؟ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم ایسے نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں، ہم شرک نہیں کرتے۔ یعنی ان لوگوں کو شرک سے نکال کے توحید کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ایک اور اہم بات یہاں سے پتہ چلتی ہے آیت نمبر 38 سے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کی بزرگی کا اور ان کے ناموں کا ذکر کیا جہاں وہ اللہ رب العزت کے دین کی بات کر رہے تھے۔ دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کا ذکر کیا، اور اس انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ناموں سے لوگ معروف ہوئے ہوں گے، یا انہوں نے سن رکھا ہوگا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک نبی تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تو یقیناً یہ ایک معروف واقعات ہوئے ہوں گے جو اس دور کے لوگوں کو پتہ ہوں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تو صرف خوابوں کی تعبیر کی بات کرتے ہو، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں کا پوتا ہوں، اور میں تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اور ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی شان اور بزرگی کے پیش نظر ان کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو، اور یہ بات لوگوں کے لیے قبول کرنی آسان ہو جائے۔ ہم میں سے بھی ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے، سوال لکھیے، کیا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو؟ کیا میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کا دین اور حق بات آگے پہنچے؟ کیا میں نے کبھی یہ بات سوچی کہ مجھے اپنے فیملی سٹیٹس یا فائنینشل سٹیٹس یا اپنے آباء و اجداد کی شان و شوکت کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچانا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی۔ اب ایک دنیا پرست انسان کیا کرتا ہے؟ یہ موبائل ہے میرے پاس، اب کل نیا ماڈل آ گیا تو میں کیا کروں؟ میں پرانا ماڈل چھوڑ کے فوراً نیا ماڈل لے لوں تاکہ کوئی میرے ہاتھ میں نیا ماڈل دیکھے گا تو میری شان میں اضافہ ہوگا۔ ایک گاڑی ہے میرے پاس، اب وہ پرانی ہو گئی، نئی ماڈل کی گاڑی آ گئی، اب میں کیا کروں؟ پرانی گاڑی چھوڑوں اور نئے ماڈل کی گاڑی لوں، کوئی مجھے بڑی گاڑی میں دیکھے گا تو میری شان میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک دنیا پرست انسان کی سوچ ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ سے محبت ہے اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جو ایک نئی مشین بنی ہے، ایک نئے ماڈل کا موبائل ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی چیز ہے ایسی، اس سے اللہ کے دین کو کیسے فائدہ پہنچے؟ کیا اللہ کے دین کے کام میں یہ کوئی حصہ ڈل سکتا ہے؟ کیا اس چیز کے استعمال سے حق بات آگے پہنچ سکتی ہے؟ ایک شخص اگر مثلا میڈیا میں ہے یا اس کو کوئی ایسی اپرچونٹی ملے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا پرست انسان یہ سمجھے کہ اچھا میرا ایکسپوجر ہونا چاہیے اور مجھے میری شہرت ہونی چاہیے اور مجھے میرا نام ہونا چاہیے، مجھے مشہور ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے شخص کے ذہن میں ضرور یہ خیال آنا چاہیے، کیا میں نے اس ایکوپمنٹ کو استعمال کر کے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کیا میں اللہ کے دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جہاں بھی رہے، جس ماحول میں رہے، اور حتیٰ کہ جیل میں آ کے تو ان کے پاس کوئی اسباب و وسائل نہیں تھے، کوئی ریسورسز نہیں تھے، اس کے باوجود ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، اور وہاں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے نام کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کے دین کی بڑائی پیدا ہو۔ تو ہم ریفرنسز
کس لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم ریفرنس دیتے ہیں کسی کا، فلاں میری سہیلی ہے یا فلاں میرے فادر یہ کرتے ہیں یا میں فلاں فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، تو کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بندے کے سامنے میری شان و شوکت بڑھ جائے؟ اگر یہ سوچ ہے تو یہ غلط سوچ ہے. اور اگر یہ سوچ ہے کہ یہ شخص مجھے اس وقت ایڈمائر کر رہا ہے، یہ مجھے عزت دے رہا ہے، میں اس کو بتاؤں کہ ہاں میرا تو تعلق فلاں فیملی سے ہے، اور اگر میں اس کو ساتھ یہ بتا دوں کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں اور کوئی قرآن کلاس میں نے جوائن کی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کا دھیان قرآن کی طرف ہو، جس سے یہ قرآن سے جڑ جائے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدہ پہنچانے والی سوچ. لہٰذا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں اور فلاں فلاں میرے آباء و اجداد ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مشرک نہیں ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کر دیا کہ میں یہ باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اپنی شان جتا رہا ہوں کہ ہم بڑی چیز ہیں، نہیں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو ہم پر اللہ کا فضل ہے. انسان کا برائی سے بچ جانا اللہ کا فضل ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرما، عموماً ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اور بڑھ جائے، ہماری شان و شوکت اور بڑھ جائے. لیکن اللہ کا فضل کیا ہے؟ حقیقی فضل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، بندہ گناہ سے بچ جائے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ دراصل اللہ کا ہم پر فضل ہے. وعلی الناس، اور یہ تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کیا فضل ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور ہمیں اپنی ہی عبادت کا حکم دیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ہر پتھر کو پوجو اور ہر درخت کو سجدہ کرو اور ہر زندہ اور مردہ سے مدد مانگو، تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی، مشکل ہو جاتی. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب یہ سجنی، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اے قید خانے کے ساتھیوں. یہ یوسف علیہ السلام نے وہاں ان دونوں قیدیوں کے ساتھ جس طرح کلام کیا، آپ دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کے انداز کلام کا ذکر کیا. پہلے کہاں کیا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ ہاں، جب یوسف علیہ السلام نے کس سے بات کی تھی؟ اپنے والد صاحب سے بات کی تھی. یا اباتی، اے میرے ابا جان. اور وہ تو والد ہیں، ان کے ساتھ احترام اور محبت اور رسپیکٹ اپنی جگہ. اب یہاں جیل میں آ گئے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیوں، اے جیل کے میرے ساتھیوں. یہ نہیں کہا اے مجرموں، اے گناہ گاروں، اے برے لوگوں، اے نافرمانوں، نہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اب یہاں سوال لکھیے، میں اپنے ماتحت افراد سے یا ملازمین سے کس انداز میں بات کرتی ہوں؟ اگر ہم کسی دوست یا سہیلی سے بات کریں اور ہم کہیں ہاں کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، سلام دعا کریں. اور اگر کوئی شخص ہمارا ورکر ہے یا سرونٹ ہے، اس کو ہم سلام بھی کرنا گوارا نہ کریں، اور شدید گرمی میں یہ نہ سوچیں کہ اس کو بھی پیاس لگتی ہوگی، اور بھوک میں یہ نہ سوچیں کہ وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہوگی. اور اس کے برعکس جو ہمارا سوشل سرکل ہو، اس میں ہم کہیں کہ نہیں آپ یہ بھی کھائیں اور یہ بھی کھائیں، اور اگلا شخص کہے بھی کہ نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، میں فل ہوں اور ضرورت نہیں کھانے پینے کی، اور پھر بھی ہم یا
اپنے ہی سٹیٹس کے اظہار کے لیے یا اپنی ہی سیٹسفیکشن کے لیے، یا ٹھیک ہے ایک دوست کی محبت میں، ایک سہیلی، ایک مہمان کی محبت میں اس کو سرو کریں، لیکن اس کے برعکس ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جو ہمارے پیرالل سوشل سٹیٹس کے حامل نہیں ہیں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کا احترام کرتے تھے جب اپنے گھر میں تھے، عزیز مصر کے محل میں تھے تو عزیز مصر کا احترام کیا کہ میں اس شخص سے بے وفائی اور غداری نہیں کروں گا جو میرا محسن ہے، اور جیل میں آ گئے تو ان قیدیوں کا تو کوئی احسان نہ تھا یوسف علیہ السلام پہ، ان قیدیوں کا تو کوئی فیوچر یا کوئی سٹیٹس ثابت نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی رسپیکٹ سے بات کرنا۔ لہٰذا کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے، کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے، لیکن ہر حال میں انسان کو احترام دینا لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو معزز بنایا ہے، کرامت بخشی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن میں فرمایا گیا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ فرمایا اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا ایک الہ، ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے الہ بہتر ہیں؟ بہت سو کو راضی کرنا وہ آسان ہے یا ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے؟ اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ کرنے کو تم مشکل سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کو راضی کرنا مشکل لگتا ہے، تو اگر تم ایک سجدہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کے غلام بن جاؤ، تو یہ تمہیں سب کی غلامی سے چھڑا لے گی۔ یہ سوچ، یہ عقیدہ کیا کرے گا؟ تمہیں آزاد کر دے گا۔ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کچھ نام ہیں، سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام بنا رکھے ہیں، مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَان، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، اور یاد رکھو کہ فیصلہ اور حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ امارا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ آیت نمبر 40 کے جو درمیانی الفاظ ہیں، یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان قیدیوں کو توحید کی دعوت دی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سچا دین، یہ ہے درست دین۔ اب سوال لکھیے، درست دین کی کیا نشانیاں ہیں؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ درست دین وہ ہے جس کی بنیاد توحید ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی دین کو ماننے والا ہوں، لیکن اگر بنیاد توحید نہیں ہے تو پھر اس کا دین درست نہیں، اس کی سوچ درست نہیں۔ نمبر 2، درست دین کا مطلب یہ ہے کہ تمام طاقتوں اور صفات کو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے منسوب کیا جائے۔ ہر قسم کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب چیزوں کو بنایا تو اللہ نے لیکن اولاد کوئی اور دیتا ہے، سب کو بنایا تو اللہ نے لیکن بارش کوئی اور برساتا ہے، نہیں، ساری طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 41 سے یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو ان کے خوابوں کا مطلب بتایا۔
انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین قیم پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا عمل وہ ہو جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر دعا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان